فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ دورہ تفسیر القرآن کی کلاس نمبر 21 میں ہمارا موضوع ایصال ثواب۔ تو ایصال ثواب سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی عمل صالح کا ثواب کسی دوسرے کو پہنچائے۔ جمہور مسلمانوں کے نزدیک کسی انسان کا اپنے کسی نیک عمل کا ثواب زندہ یا مردہ دونوں کو پہنچانا درست اور جائز عمل ہے، خواہ وہ عمل نماز ہو یا روزہ یا تلاوت قرآن یا ذکر یا طواف یا حج یا عمرہ یا اس کے علاوہ کوئی بھی نیک عمل۔ اور یہ بات اسی طرح کا سارا موقف جو ہے وہ تفصیلی طور پر حاشیۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح کے اندر موجود ہے کہ اہل سنت کا یہ موقف ہے۔ اور سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ جو لوگ ان کے بعد آئے، پہلے گزرنے والوں کے بعد آئے، وہ کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب ہماری بخشش فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے، یعنی پہلے گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے، ایمان لا کے، تو ان کی بھی بخشش فرما۔ تو یاد رکھیے گا، بخشش کی دعا کرنا اور کسی کے لیے ایصال ثواب کرنا یہ بالکل قرآن عظیم کی آیات اور احادیث کے بالکل عین مطابق ہے۔ دوسری آیہ کریمہ کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ فائدہ ہوتا ہے ان لوگوں کو جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں، اور ایک عمل کی وجہ سے دوسرے کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں نے آپ کو آیت نمبر 82 سورہ کاف کی میں پچھلی کلاس میں گزر چکی ہے یہ بات کہ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا۔ تو بابا کے نیک ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت خضر علیہ السلام نے جا کے تو ان کے مال کی حفاظت کی۔ تو خزانے کی حفاظت کس وجہ سے ہوئی؟ کہ ان کے ابا نیک آدمی تھے۔ تو ایک کے عمل کا اجر دوسرے کو ضرور ملتا ہے۔ یہ جو ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ بس جو کر گیا اسی کا فائدہ ہوگا، کوئی اور فائدہ نہیں ہو سکتا، کسی کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ ایک کے عمل کا ثواب دوسرے کو پہنچتا ہے، اور یہ بالکل قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ تیسری آیت اس حوالے سے وہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 ہے۔ ہم تقریباً نماز کے اندر ہر بندہ یہ دعا مانگتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے اللہ میری بھی بخشش فرما، میرے امی اور ابا کی بھی بخشش فرما، اور تمام مسلمانوں کی بخشش فرما جو قیامت والے دن یا جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں یا آئیں گے، سب کی بخشش فرما۔ تو ایک کے عمل کی وجہ سے دوسرے کو ثواب ملتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ایک سوال ہے کہ کیا کسی کے عمل کا ثواب دوسرے کو پہنچ سکتا ہے؟ تو جی بالکل پہنچ سکتا ہے۔ اس کے اوپر میں بات عرض کر رہا ہوں۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے پر نماز جنازہ پڑھنے والی 3 صفیں ہوں، اب 3 صفوں کا ثواب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت عطا فرما دے گا۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ عمل تو ایک بندہ 3 صفحے کرنی ہے، تو 3 صفحوں کا ثواب اس کو پہنچا۔ تو ہمارا موقف یہ ہے کہ ایک بندے کے عمل کا ثواب دوسرے کو پہنچتا ہے، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہے کہ تسبیح و تحلیل جو ہم کرتے ہیں اس کا ثواب پہنچ سکتا ہے کہ نہیں پہنچ سکتا؟ تفصیل میں جانے سے پہلے ایک بڑی کمال کی بات میں آپ کو عرض کروں۔ تفسیر روح المعانی کے اندر موجود ہے کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو جو اس کے فرشتے ہوتے ہیں، جو کرام کاتبین ہوتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں مولا کریم اب ہم کیا کریں؟
تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں مولا کریم آسمان میں آ کر تیری عبادت کریں، تیرا ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان میں آنے کی ضرورت نہیں۔ پھر یہ مختلف پوچھتے رہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ارشاد فرماتا ہے کہ تم اس طرح کرو کہ تم جا کے کھڑے ہو جاؤ میرے اس بندے کی قبر پر اور اس کے لیے ایصال ثواب کرتے رہو، یعنی ذکر و اذکار کرتے رہو۔ تو ذکر اذکار فرشتے کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں پھر ثواب پہنچتا ہے۔ اب پہلا مسئلہ کہ کیا کسی کی طرف سے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نفل نماز پڑھ کے اس کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، یعنی کوئی بدنی عبادت کر کے ہم کسی کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ جی بالکل۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 4308 ہے، کتاب المراحم میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کسی نے اپنے بیٹے کو بتایا، ابراہیم بن صالح بن درہم کا بیان ہے کہ میرے والد محترم نے مجھے بتایا کہ ہم حج کرنے کے لیے حرم کعبہ گئے تو ایک آدمی نے ہم سے پوچھا کیا تمہارے علاقے میں کوئی بستی ہے جس کا نام ابواللہ ہو؟ ابواللہ۔ تو ایک نے کہا جی ہمارے علاقے میں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کون مجھے اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ وہ وہاں ابواللہ نامی بستی میں مسجد اشعار کے اندر میرے لیے 2 رکعتیں پڑھے یا 4 رکعتیں پڑھے؟ ٹھیک ہے، تو مجھے ضمانت دے دے اور پھر یہ کہے کہ ان رکعتوں کا ثواب، پھر کیا کہے؟ ان رکعتوں کا ثواب ھذہ لابی ہریرہ، یہ ابو ہریرہ کے لیے، یہ 2 رکعت نفل یا 4 رکعت نفل جو ہیں یہ ابو ہریرہ کے لیے ہیں۔ تو بتائیے کیا کوئی ایسا کرے گا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہر ہے انہوں نے ضمانت دے دی ہوگی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اس فعل سے یہ پتہ چلا کہ کسی کو نماز پڑھ کر، نفلی نمازیں پڑھ کر اپنے نمازوں کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے۔ لیلۃ القدر میں کوئی پڑھ لے یا عام روٹین میں کوئی نماز پڑھے، نفل پڑھے اپنے والد کے لیے، اپنی والدہ کے لیے، بالکل جائز اور درست ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ کیا روزہ رکھنا اپنے فوت شدگان کی طرف سے روزہ رکھنا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے۔ اس حوالے سے بھی تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص فوت ہو جائے اور اس کا ولی اس کے لیے روزہ رکھے، ٹھیک ہے، تو مطلب اس پر روزے موجود ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے، یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ پھر یہ ہے کہ کیا حج کسی کی طرف سے کیا جا سکتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک عورت نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں آئی اور اس نے کہا کہ میری ماں نے نظر مانی تھی کہ میں حج کروں گی اور وہ حج کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گئی، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اس کی طرف سے حج کرو، اور یہ بتاؤ اگر تمہاری ماں پر قرضہ ہوتا اور تم ادا کرتی تو وہ قرضہ ادا ہو جاتا؟ بالکل ادا ہو جاتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تو یہ اللہ کا بھی قرض ہے اس پر نا، تو اس کو ادا کرو کیونکہ وہ ادا کیے جانے کا زیادہ حقدار ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر قربانی کرتے ہیں، اور یہ روایت جو ہے نا صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے اور ابو داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مینڈا ذبح کیا۔ اس روایت کو یاد رکھیے گا، اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم پہ سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ تم یہ جو نام لے دیتے ہو نا، یہ غیر اللہ کا جو نام آ جاتا ہے نا، اس نام سے جانور حرام ہو جاتا ہے، اس نام سے چیز حرام ہو جاتی ہے، تو چیز حرام نہیں ہوتی اس سے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈے کے اوپر نام لیا، کہا مولا کریم یہ میری طرف سے، محمد کی طرف سے اور آل محمد کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما۔ مجھے ابھی 2-4 دن پہلے ایک دوست کال کر کے کہہ رہا تھا کہ جی یہ جو ہم ختم دلاتے ہیں تو یہ ختم دلانا جائز ہے؟ میں نے کہا بالکل جائز ہے۔ اس میں جی ہم نا نام کر دیتے ہیں کسی کے، تو کسی کے نام کر دینا یہ تو حرام نہیں ہو جاتا؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تو اس کے تحت وما اہل بہ لغیر اللہ،
تو میں نے کہا وما اہل بہ لغیر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہتے جس پر غیر اللہ کا نام آ جائے۔ میں نے کہا اس طرح حرام ہوتا تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے مینڈا ذبح کیا، اور مینڈا ذبح کرنے سے پہلے آپ نے دعا کی۔ دعا کیا کی؟ اے اللہ یہ مینڈا میری طرف سے، یعنی اس مینڈے پر سرکار کا بھی نام آیا، اس مینڈے پر سرکار کے اہل بیت کا بھی نام آیا، اور پوری امت کا نام آ گیا، تو مینڈا حرام تو نہیں ہوا۔ اب وہ ششو پنج میں پڑ گیا، بھی اب میں کیا کہوں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وما اہل بہ لغیر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر کی جگہ بسم محمد کہہ دیا جائے، بسم عبد القادر جیلانی کہہ دیا جائے، تو وہ جانور حرام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ جانور حرام نہیں ہوتا۔ ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام نہ لیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، اس کے علاوہ چاہے پوری امت کا نام لے دیا جائے سارے ثواب کی غرض، تو جانور حرام نہیں ہوتا۔ اور کھیر اور یہ فروٹ وغیرہ تو ویسے بھی ذبح نہیں ہوتے، تو ایسے مولویوں کو کیا علاج کیا جائے؟ اچھا یہ جو بات میں کر رہا ہوں وما اہل بہ لغیر اللہ کا ترجمہ مفہوم، یہ صرف میرا نہیں ہے، یہ کم از کم میں نے ایک مرتبہ تحقیق کی تھی تو 300 سے زائد تفسیریں ایسی ہیں جہاں پہ یہی معنی بیان کیا گیا جو میں نے آپ کو بتایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کسی کا نام لے کر دعا کرنی، کھانا تقسیم کرنا، یہ فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا ہے، یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ابو داؤد شریف کی روایت لکھ لیجئے، سنن ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، 2 قربانیاں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ 2 قربانیاں کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی، تو میں ایک اپنی طرف سے قربانی کرتا ہوں اور ایک رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ تو 2 قربانیاں آپ کرتے تھے، مگر یاد رکھیے گا اگر آج کسی نے اپنے والدین کی طرف سے قربانی کرنی ہے تو وہ اپنی بھی کرے گا، اگر اپنے اوپر واجب ہے تو پہلے اپنی بھی کرے گا پھر والدین کی۔ ایسا نہیں ہے کہ اب وہ قربانی اپنے اوپر واجب ہے اور کہے میں والدین کی طرف سے کرنا چاہتا ہوں، یہ انداز درست نہیں۔ پھر یہ ہے کہ کیا جو ہم پڑھ کر یہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، دیگر آیتیں پڑھتے ہیں، ان کا بھی ایصال ثواب ہو جاتا ہے، یعنی یہ بھی اس کا بھی ثواب پہنچتا ہے میت کو؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کی بڑی مشہور حدیث پاک ہے، شعب الایمان کی حدیث پاک ہے 9294 کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ مر جائے تو جلدی جلدی اس کو قبر میں دفناؤ اور اس کی قبر پر اس کے سر کی جانب سورہ فاتحہ اور اس کی پائنتی کی جانب سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھو۔ تو اب سورہ بقرہ اور قرآن پاک کا اگر ایصال ثواب نہیں ہوتا، میت کو ثواب نہیں پہنچتا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ جی تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ پڑھتے ہیں، جی کبھی کلمہ پڑھتے ہیں، کبھی کچھ پڑھتے ہیں، کبھی کچھ پڑھتے ہیں، کیا اس سے مردے کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ سوال سمجھ آ گیا نا؟ آپ جو ذکر اذکار کرتے ہیں، چلو قرآن پاک کا تو ہو گیا، حج کا تو ہو گیا، ٹھیک ہے، دیگر تو ہو گئے، لیکن یہ جو آپ ذکر اذکار کرتے ہیں کیا ان کا بھی ثواب پہنچتا ہے؟ بالکل۔ اور یہاں ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں نا تو بعض لوگ چونکہ پتہ سر تو ہوتا نہیں، بعض لوگ وہاں ڈرامے شروع کر دیتے ہیں، لو جی ہم نے تو آج تک نہیں سنا، جی ہماری تو 50 سال کی عمر ہوگی، جی ہم نے تو آج تک نہیں سنا۔ بھائی تم نے نہیں سنا تو حدیث نکال دے، تم نے نہیں سنا تو میں دین کو چینج کر دے۔ اپنی جہالت کو کسی چیز کے ناجائز ہونے کی دلیل بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ مسند احمد کی روایت، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی کی قبر پر کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے، صحابی کی قبر پر کھڑے ہوئے تو سرکار نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر صحابہ نے بھی کہا سبحان اللہ سبحان اللہ کافی دیر تک، پھر سرکار نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر صحابہ نے بھی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مجھے کوئی بتائے نا کہ کیا کبھی کسی نے اس طرح دیکھا ہے کہ مولوی صاحب کھڑے ہو کے قبر پہ یوں کہیں اور سارے ساتھ مل کے کہیں؟ نہیں کسی نے سنا ہوگا اور یقیناً نہیں سنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہاں بعض جگہ کلمہ طیبہ پڑھا جاتا ہے، ذکر اذکار کیے جاتے ہیں، لیکن اس انداز سے کسی نے تو یہ حدیث نکال دیں پھر کہ جی ہمارے بزرگوں نے نہیں سنا، ہمارے جو کاشتکاری کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے نہیں سنی روایت، تو یہ روایت نہیں ہونی چاہیے۔ مسئلہ عجیب سا ہے، ہمارے ہاں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہر کام کا ہر بندہ اسپیشلسٹ نہیں ہوتا۔ کبھی بھی نہیں ہوا
کہ ہم نیورو سرجن کے پاس کڈنی کا معاملہ لے کے چلے جائیں، ہارٹ پرابلم والا آدمی کبھی نیورو سرجن کے پاس چلا جائے، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ہر بندہ اپنے اپنے کام کا اسپیشلسٹ ہے، اور ہم سمجھدار ہیں، ہم اسی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ صرف ایک چیز ہے، وہ ہے دین اسلام، جہاں ہر بندہ ٹانگ اڑا کے بیٹھا ہوا ہے، اس کا تو مجھے بھی پتہ ہے جی، اس کا تو مجھے بھی پتہ ہے جی، اس کو تو میں بھی جانتا ہوں جی، دین تو ہم بھی سمجھتے ہیں جی، اتنی بھی بات نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا، قبر کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما سبحتا وکبرتا، یا رسول اللہ آپ نے تسبیح و تحلیل کیوں کی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں، اس پر قبر تنگ ہو گئی تھی، تو میرے ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا۔ تو مطلب ذکر اذکار کا ثواب بھی پہنچتا ہے۔ اب پھر یہ ہے کہ جی تم ٹھیک ہے دعا کرو، اثار ثواب کرو، ٹھیک ہے، لیکن کیا کھانے پینے کی؟ جی بالکل، کھانے پینے کا ثواب بھی پہنچتا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فوت ہو گئی، تو انہوں نے جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ فأی صدقۃ افضل، یا رسول اللہ افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو ظاہر اس وقت پانی کی ضرورت تھی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا پانی، تو فحافر بئرا، کنواں کھدوایا انہوں نے، اور پھر یہ فرمایا اس کنویں کے اوپر، بعض لوگ پتہ کہتے ہیں نہیں جی کھانے کا اثار ثواب ہو سکتا ہے یہ سب، لیکن نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے ہی بس بول دو کہ بس ٹھیک ہے صدقہ ہے، نام تو نہیں لینا چاہیے نا، تو نام لینا جائز ہے۔ یہ دیکھیے سنن ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اس کنویں کے بارے میں یہ کہا گیا حاذہ لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے۔ اب مجھے بتاؤ کہ سعد کی ماں کے لیے کا مطلب کیا ہے؟ سعد کی ماں کے لیے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سعد کی ماں یہاں آ کے پانی پئے گی، مطلب یہ تھا کہ لوگ پانی پئیں گے اور ثواب سعد کی ماں کو پہنچتا رہے گا۔ اور یہ بات اسی طرح ہم کرتے ہیں، کھانا وغیرہ یہ جو فروٹ وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، دعا یہ کرتے ہیں مولا کریم یہ جتنا بھی تبرک ہے اس کا ثواب فلاں کو پہنچا، تو ثواب پہنچ جاتا ہے، کھاتے لوگ ہی ہیں اور ثواب ان کو پہنچ جاتا ہے۔ تو اس طرح دیگر روایات بھی موجود ہیں۔ اچھا جی یہ تو چلو ہو گیا کہ یہ چھوٹی موٹی چیز تھی، چھوٹی موٹی، کیا کوئی بڑی چیز بھی اس طرح ہو سکتی ہے؟ میرے پیارے بھائی آپ تو سوچ رہے ہیں نا کہ چھوٹے موٹے ٹوکرے، یہ تھوڑا بہت 2 کلو 5 کلو 10 کلو کھجور، یہ اس طرح چھوٹے موٹے جو اہتمام ہوتا ہے، اس سے بڑے بڑے اہتمام بھی ثابت ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی، آپ وہاں موجود نہیں تھے اور آپ کی امی کا انتقال ہو گیا، تو آپ سرکار کی بارگاہ میں آئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اماں فوت ہو گئی اور میں وہاں موجود نہیں تھا، کیا میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ کروں جس کا اماں کو فائدہ ہو؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ ہو جائیں کہ میں نے اپنا پھلوں والا باغ، مخراف پھلوں والا باغ جو ہے وہ اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کر دیا، تو پورا کا پورا باغ صدقہ کیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت، صحیح بخاری کی روایت، ٹھیک ہے؟ تو پورا کا پورا باغ صدقہ کیا، ظاہر ہے۔ اور پھر ایک محدث نے لکھا کہ وہ 1000 سال تک باغ جو ہے وہ برقرار رہا، 1000 سال تک وہ باغ برقرار رہا، لوگ اس سے کھاتے بھی رہے اور کھلاتے بھی رہے۔ ظاہر کھاتے کھلاتے رہے تو سارے معاملات تو پھر چلتے ہوں گے نا، پھر سارے کہتے ہوں گے اس ساتھ بن عبادہ کی والدہ کے اصال ثواب کے لیے، تو کہاں 2-4 ٹوکریوں پہ ہم نے پھٹا ڈال رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے تسلیم عطا فرمائے۔ اچھا پھر یہ ہے کہ ٹھیک ہے تم قرآن نہ پڑھا کرو، بھائی عجیب بات ہے، کھانا سامنے رکھ کے قرآن پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا سامنے رکھ کر اس کے اوپر کچھ پڑھا ہے، کھانے والی چیز پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے۔ اور پھر صحیح مسلم کی اور بخاری شریف میں بھی روایت رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کھانا سامنے رکھ کر اس پر دعا مانگی۔ ابھی دعا بھی جائز، یہ بھی سرکار کی سنت ہے، کھانا سامنے رکھ کر اس کے اوپر پڑھنا یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بلکہ آپ بڑی انٹرسٹنگ بات سنیے، سنن دارمی شریف کی روایت، سنن دارمی شریف کی، لکھ لیجیے سنن دارمی شریف، حضرت ثابت بنانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے تو جب قرآن پاک ختم ہونے والا ہوتا نا، رات کو جب قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو صبح ہونے سے پہلے جب قرآن پاک ختم ہونے والا ہوتا تو وہ تلاوت کرنا روک دیتے۔ اب توجہ کرنی ہے آپ نے، تلاوت کرنا روک دیتے تو یہاں تک کہ صبح ہو جاتی، پھر وہ کیا کرتے، فَيَجْمَعُ
اہلہ فیختمہ معہم، پھر وہ تلاوت کرنا چھوڑ دیتے، جب صبح ہوتی تو وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اکٹھے ہو جاتے، یعنی اپنے گھر والوں کو جمع کرتے، پھر ان کے ساتھ قرآن پاک کا ختم کرتے۔ اچھا یہاں بھی جہالت عام ہے، دیکھو جی قرآن پاک کو ختم کرتا جی، ختم۔ میرے بیوقوف اور گدھے بھائی، یہ ختم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو ڈیلیٹ کر دیا، اس کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دفن کر دیا۔ ختم کا مطلب ہے مکمل کر دیا، کہیں پڑھ لو۔ تو سنن دارمی شریف کی روایت کے مطابق قرآن پاک کو ختم کرنا، پھر اکٹھے ہو کر بیٹھنا، یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ بلکہ قرآن پاک مکمل پڑھا جائے، اگر قرآن پاک کسی کے اصالہ ثواب کے لیے مکمل پڑھا جائے اور مکمل پڑھنے کے بعد اس کے لیے دعا کی جائے، تو سنن دارمی شریف کی روایت ہے کہ جو قرآن پاک ختم کرے پھر دعا مانگے تو اس کی دعا پر 4000 فرشتے آمین کہتے ہیں۔ 4000 فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، اب دوسرے دن، تیسرے دن، 5ویں دن، 10ویں دن، 40ویں دن جب بھی دعا کرو، دعا جو فوت شدگان ان تک پہنچ جاتی ہے۔ اب 11ویں کرو، 12ویں کرو، اچھا دن مقرر نہیں کرنا چاہیے، حیرت والی بات ہے، دن مقرر نہیں کرنا چاہیے، نہیں جی بس دن نہیں مقرر کرنا چاہیے، یہ دن مقرر کر کے جو اثار ثواب کرنا یہ بدعت ہے۔ تو میں آپ کو سمپل ایک بات بتاتا ہوں، جو کہتے ہیں دن نہیں مقرر کرنا چاہیے، ان سے پوچھو کہ یہ جو لیلۃ القدر کی پروگرام کرتے ہیں، یا قرآن و سنت کانفرنس کرتے ہیں، یا عظمت صحابہ کانفرنس ہوتی ہے، یا فلاں فلاں شہید اعظم کانفرنس ہوتی ہے، یہ دن مقرر نہ کیے جائیں۔ یہ غائبانہ نماز جنازہ کو جو اشتہار چھپتے ہیں کہ فلاں ڈیٹ کو فلاں وقت غائبانہ نماز جنازہ ہوگی، یہ کون سے صحابی کی سنت ہے بھائی؟ یہ جو کانفرنسز تم مقرر کرتے ہو، یہ کون سے صحابی کی سنت ہے؟ دن بھی مقرر کرتے ہو تم، یہ نمازوں کے ٹائم مقرر کر کے جو تم پڑھتے ہو کہ 12:30 بجے نماز ہوگی ظہر کی، ٹھیک ہے، 3:30 بجے عصر کی ہوگی، اتنے بجے اتنے فلاں ہوگی، اتنے بجے فلاں ہوگی، یہ ٹائم مقرر کیا ہوا نا، کیا یہ صحابہ کی سنت ہے؟ یہ بدعت نظر نہیں آتی؟ کمال ہے یار، اپنی ساری بدعتیں چھپا کے بیٹھے ہوئے اور دوسروں پہ اعتراض کرتے ہیں۔ شرح الصدور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت امام طاؤس جو جلیل القدر اللہ کے پیارے گزرے، وہ فرماتے ہیں کہ 7 دن تک قبروں میں مردوں کو آزمایا جاتا ہے، یعنی ان کی آزمائش رہتی ہے، وہ پریشان رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لوگ جو ہیں فقہاء علماء فکانوا یستحبون ان یطعم عنہم تلک الایام، تو ان کی طرف سے، فوت شدگان کی طرف سے کھانا کھلانا 7 دنوں تک یہ لوگ جو ہے وہ مستحب سمجھتے ہیں، تاکہ فوت شدگان کو اس سے فائدہ ہو، اور بالکل فائدہ ہوتا ہے۔ اب ان کے لیے سال ثواب کیجیے، فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے یہ بات ثابت ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، یہ دن مقرر کر کے لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے تھے۔ وعظ و نصیحت کرنے کے لیے کوئی دن مقرر کرنا ضروری نہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دن مقرر کرتے تھے، یہ بخاری شریف کی روایت۔ تو دن مقرر کرنا، وقت مقرر کرنا، یہ فائدے کے لیے ہوتا ہے، امت کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن حیرت والی بات ہے کہ صرف تم کرتے ہو تو اس لیے ہم نہیں کریں گے، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ جو بھی آپ کو چھیڑتا ہے، جو بھی آپ کو پکڑتا ہے اور کہتا ہے یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، اس سے یہ پوچھو کہ کیا اصالہ ثواب کرنا بدعت ہے یا وقت مقرر کرنا بدعت ہے؟ اگر وہ کہتا ہے وقت مقرر کرنا بدعت ہے تو پھر نمازوں کو پوچھ لیجئے، جتنے بھی ٹائم مقرر کیے جاتے ہیں، جنازے کا ٹائم مقرر کیا جاتا ہے، ان کو پوچھو یہ جائز ہے، یہ ٹائم مقرر کرنا کہیں ثابت ہے؟ انشاءاللہ ضرور کبھی جواب نہیں دے پائیں گے۔ اور آپ کو آخر پہ ایک اور بات بتاؤں کہ ہمارے یہاں ایک ہوا تھا ختم ہوا تھا، تو وہاں نا میں نے دیکھا ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ہاتھ نیچے کیے رکھے، دعا ہی نہیں، وہ بیٹھے رہے۔ اچھا، ختم پڑا گیا، کھانا تقسیم ہو گیا، انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے، نیت کیا ہوگی؟ نیت یہ ہوگی کہ یہ جی دوسرا ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ تو بعد میں کہتے ہیں پادری اللہ کی رضا ہے، اللہ کا حکم۔ میں نے کہا یہ جو اللہ کا حکم کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کا حکم کہہ رہے ہیں، یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ مطلب خود عقل موت ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، بس دوسروں پہ اعتراض کرنے کا پتہ ہے۔ بہرحال مختصر یہ
کہ فوت شدگان کے لیے ایصال ثواب کرنا، کھانا سامنے رکھ کے دعا مانگنا، کھانا پیچھے رکھ کے دعا مانگنا، یا کھانا سامنے رکھ کے کچھ پڑھنا یا کھانے سے پہلے کچھ پڑھنا، ایصال ثواب کے سارے طریقے بالکل جائز اور درست ہیں۔ 11ویں شریف دی جائے، 12ویں دی جائے، 13ویں دی جائے، 27ویں دی جائے، جو بھی دن ٹائم مقرر کیا جائے بالکل جائز اور درست ہے۔ اور اس پہ ایک ہی اعتراض بیسک ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو غیر اللہ کا نام ہے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ وہ میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ غیر اللہ کے نام کا مطلب کیا ہے، جس پر ذبح کرتے وہ غیر اللہ کا نام ہے، اس کے علاوہ کسی بھی طریقے سے نام آئے وہ چیز حرام نہیں ہوتی۔ یہ جتنی آیتیں پڑھیں گے، 3 قسم کی آیتیں آتی ہیں اس حوالے سے، ان تمام آیات کا مفہوم معنی تقریباً 3 تفاسیر کے اندر یہی موجود ہے کہ ذبح کرتے ہوئے جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ آپ اپنے آپ کو مطمئن رکھیے، دوسروں کو مطمئن کرنا ضروری